بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ بھائیوں کے چند سوالات تھے جن کے جوابات ملاحظہ فرمائیے۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے پیشاب کے چھینٹوں کے حوالے سے، قطروں کے حوالے سے۔ تو یاد رکھیں، حدیث شریف میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب یہ پیشاب کے چھینٹوں سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک تو یہ مراد ہے کہ جب انسان پیشاب کر رہا ہو، یا کوئی بچہ یا کوئی پیشاب کر رہا ہو، یا کوئی جانور پیشاب کر رہا ہو، تو اس کے جو چھینٹے ہوتے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ یا تو اس حدیث شریف سے یہ مراد ہے کہ ان چھینٹوں سے بچنا چاہیے کہ جب انسان یعنی پانی بہا رہا ہو تو پانی پیشاب کے چھینٹوں پر، پانی پیشاب پر پڑ کے پانی نہ اڑ کے جسم پر لگے، ان سے بچنا چاہیے، یہ بھی مراد ہے اس سے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی مراد ہے کہ پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد جو قطرے ٹپکے ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے، وہ بھی اس سے مراد ہے۔ یعنی اس حدیث شریف سے یہ مراد ہے کہ ہر حال میں پیشاب جو ناپاک چیز ہے اس سے بچنا چاہیے، ورنہ عذاب قبر اس سے ہوتا ہے۔ اب اس میں بعض لوگ تو جو ہے بہت احتیاط کرتے ہیں، اچھی بات ہے کہ جب پیشاب کرتے ہیں اس کے بعد صحیح سے استنجا کرتے ہیں، بالکل جب اطمینان ہو جاتا ہے کہ پیشاب اب بالکل آنا بند ہو گیا ہے، اس کے بعد پھر استنجا کرتے ہیں، پھر اب ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب قطرے نہیں ٹپکیں گے۔ لیکن بعض لوگ اس میں سستی کرتے ہیں کہ بس پیشاب کیا اور بس فوراً اٹھ گیا، اور اس طریقے سے کیا، اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ بہت زیادہ اس میں شک کرتے ہیں، ان کے اندر ایک شک کی بیماری آ جاتی ہے کہ جب پیشاب سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو ہے نا کافی دیر تک چلتے ہیں پھرتے ہیں، پھر وہ دوبارہ بیٹھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ شاید پھر دوبارہ پیشاب آئے، پھر تھوڑا اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس طریقے سے کرتے ہیں۔ اس کی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو خدا نہ خواستہ پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو وہ الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں اس طریقے سے عادت نہیں بنانا چاہیے۔ اگر یہ عادت بن گئی تو ذہن میں پھر وسوسے آ جائیں گے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ بعض لوگوں کو وسوسے ہوتے ہیں کہ جب استنجا کر لیتے ہیں، پانی لگ جاتا ہے پیشاب کی جگہ پر، تو وہ شلوار پر تھوڑی سی گیلی ہو جاتی ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ پیشاب کے قطرے ہیں۔ تو ان وسوسوں کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ جب وضو کرنے بیٹھو تو پانی کی تھوڑی چھینٹیں لے کے اپنی رومالی یعنی پیشاب کی جگہ پر وہاں پر مار لو، تاکہ تمہارے ذہن میں آئے کہ پانی اب جو یہاں پر ہم نے چھینٹیں ماری ہیں یہ ہمارا ہاتھ کے لگا ہوا پانی ہے، نہ کہ یہ پیشاب کے قطرے ہیں۔ بہرحال بہت کوشش کرنا چاہیے کہ پیشاب کے قطروں سے بچیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں چھپکلی کے مارنے کے حوالے سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو گھروں میں چھپکلی ہوتی ہے کیا حدیث شریف میں اسی کے مارنے کا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کو کوئی اگر مارتا ہے تو پہلی ضرب میں اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو چھپکلی جو یہ ایسا جانور ہے کہ جو آگ میں پھونکے مار کے اس آگ کو زیادہ بھڑکا رہی تھی، یعنی اس چھپکلی کے اندر انسانی دشمنی موجود ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مارنے سے 100 نیکیاں ملتی ہیں، پہلے ضرب میں مارنے سے۔ ایک ہی ضرب میں اگر مار دیا پہلے ضرب میں 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب اس سے چھپکلی بھی مراد ہے، اور جو گرگٹ ہوتا ہے جو جنگلوں میں باغات میں ہوتا ہے جو چھپکلی کی شکل کا ہوتا ہے، رنگ بدلتا ہے، وہ بھی مراد ہے۔ یا چھپکلی کی شکل کے کوئی اور اس طرح جو کیڑے مکوڑے وہ بھی مراد ہیں اس سے۔ پہلی ضرب میں مارنے کا مقصد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک ہی ضرب میں اس کو مار دیا 100 نیکیاں ملتی ہیں، اگر دوسری میں مارا تو اس سے کم ملیں گی، 3 ضرب میں مارا تو اس سے کم ملیں گی۔ اس کی وجہ علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اس میں چھپکلی کے فائدے کی وجہ سے کہ جب چھپکلی کسی دیوار پر کہیں بیٹھی ہے، کسی نے دیکھا اور اس کو اچانک ایک چپل یا کوئی ڈنڈا مارا اور اس کو وہیں اسٹیکر بنا دیا، وہیں اس کو چپکا دیا، اس کو سانس لینے کا موقع بھی نہیں دیا، وہیں وہ مر گئی، تو چھپکلی کو نہ کوئی تکلیف محسوس ہوگی نہ کچھ یعنی ہوگی پریشانی، اور وہ اسی طرح اپنے جان دے دے گی۔ تو اس کو تکلیف نہ دینے کی وجہ سے 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن پہلے ایک مارا، اس کی دم کٹی، پھر وہ بھاگی، پھر اس کے پیچھے بھاگے، پھر مارا، اس کے سر پہ لگی، پھر بھاگی، پھر اس کو مارا، اس سے اب اس کو تکلیف بڑھے گی، اس کا خوف بڑھے گا، اس کے خوف اور تکلیف کو بڑھانے کی وجہ سے اب نیکیاں کم ہوتی جائیں گی۔ تو لہذا چھپکلی سے مراد بھی وہی چھپکلی مراد ہے جو گھروں میں ہوتی ہے۔ اگر اس کو ایک ہی ضرب میں مار دیتے ہیں، یعنی اس کا مارنا کوئی لازمی ہے، ضروری نہیں، ویسے اگر کوئی مار دے اس کو تو مارنے کا ثواب یہ ہے کہ پہلی ضرب میں اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں، اس سے کم میں جو ہے اس کو اور کم ملتی ہیں۔ یہ چھپکلی کے حوالے سے ہے۔ اسی طریقے سے ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ کیا غیر مسلموں کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، غیر مسلموں کو وہ صدقہ ہے جو صدقہ واجبی ہے، جس کا دینا لازم ہے، جیسے مثال کے طور پہ زکوٰۃ یا نذر یا کفارہ، یہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ
تو معلوم ہے زکوٰۃ وہ جو ہے جو مال پہ نکالی جاتی ہے سال میں ایک دفعہ. نظر وہ جو کسی نے نظر مان لی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اللہ کے راستے میں اتنا خرچہ کروں گا یا یہ کھلاؤں گا یا یہ دوں گا. اس نے نظر مان لی, اپنے اوپر چیز لازم کر لیا. اب یہ چیز بھی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے جو نظر کی جو صدقہ ہوگا. یا تیسرا کفارہ, کوئی کام کا کوئی کفارہ تھا, یا صدقہ فطر, یا روزے کا فدیہ, یا نماز کا فدیہ, یعنی وہ صدقات جو واجب ہیں لازم ہیں وہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. لیکن اس کے علاوہ جو نفلی صدقات ہیں وہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں. ویسی کھانا کھلا دیا, ویسی کسی کی مدد کر دی, وہ غیر مسلم ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن واجبی صدقات جو لازمی صدقات ہیں وہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. واللہ اعلم بالصواب. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.